دوستو، آج نیا زمانہ میں ہمارے مہمان ہیں عارف جمال صاحب۔ عارف جمال صاحب پاکستان میں مختلف اخبارات سے وابستہ رہے ہیں، اسلام آباد میں دی مسلم سے بھی وابستہ رہے ہیں، پھر یہ لندن کالج یونیورسٹی میں یہ فیلو رہے ہیں، اس کے بعد پھر امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول میں آپ فیلو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کام کرتے رہے ہیں نیو یارک یونیورسٹی میں، یہ فیلو رہ چکے ہیں۔ اور ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی اہم کتاب جو ہے وہ ہے لشکر طیبہ کے اوپر ہے، کال فار ٹرانس نیشنل جہاد، اور دوسری کتاب ان کی ہے شیڈو آف وار، دا انٹولڈ اسٹوری آف جہاد ان کشمیر۔ پھر ان کا ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے، پاکستان ہسٹری آف اسلامک ملیٹنسی ان پاکستانی پنجاب۔ تو آج ہم ان سے کچھ ایشوز پہ بات کریں گے، اور جو آج کا ایشو ہے وہ ہے ہائیبرڈ گورنمنٹ ان پاکستان۔ تو عارف صاحب، ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب ہائیبرڈ حکومت آ گئی ہے، اور ہائیبرڈ کا لفظ جو تھا یہ عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ وابستہ کیا گیا تھا، کہ جب عمران کی گورنمنٹ آئی تو اسے ہائیبرڈ حکومت کہا گیا، اور اب جو نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے، اب نون لیگ کے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ یہ ہائیبرڈ حکومت اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مہربانی آپ کی، آپ آئے اور سیاست پہ گفتگو ہوگی۔ جب پہلی دفعہ ہائیبرڈ رجیم کا لفظ استعمال ہوا یا اصطلاح استعمال ہوئی، وہ عمران خان کے لیے تھی، اور یہ ایک نیگیٹو سینس میں استعمال ہوئی، یہ کوئی پازیٹیو سینس میں نہیں ہوئی۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ جب آپ کہتے ہیں ہائیبرڈ رجیم ہے پاکستان میں، یا ہائیبرڈ پلس ہے یا ہائیبرڈ 2 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں سویلینز اور ملٹری دونوں مل کر فیصلے کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایکچولی حقیقت جو ہے ایسے نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں پاکستان کے، وہ سب عمران کی حکومت کو کہتے ہیں کہ اس میں عمران نے ہائیبریڈیٹی لایا تھا، وہ یہ حقیقت نہیں ہے ایکچولی۔ اور یہ کہنے والے لوگ جو ہیں عام لوگ نہیں، بڑے معتبر قسم کے جو سیاسی تجزیہ کار اور اینکرز اور جرنلسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ عمران خان کا ایک جرم جو کہتے ہیں کہ اس نے ہائیبرڈ رجیم انٹروڈیوس کی۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں سویلینز اور فوجی مل کے حکومت کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے 50s میں شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، ہمیں یہ میں اس کو ہائیبریڈیٹی کو 3 فیزز میں دیکھتا ہوں۔ اس کو 4 بھی بنا سکتے ہیں، 5 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں اس کو 3 فیزز میں دیکھتا ہوں۔ پہلا فیز تھا 50s، اور 50s کا فیز جو تھا اس میں نیا پاکستان بنا تھا، اور ملک کی جو ہے فوج اس کا سیاست میں دخول شروع ہو گیا تھا۔ اور کب شروع ہوا تھا؟ یہ 47 میں شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، 47 میں لیاقت علی خان نے کشمیر میں جہاد شروع کیا، اور اس وقت کہ اس جہاد کے بعد ایک وار ہوئی پاکستان میں، جس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گیا، اور 2/3 سے زیادہ انڈیا کے پاس چلا گیا۔ تو اس وقت اس جہاد نے فوج کو سویلین میٹرز میں لے آئی، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ، لیکن 58 میں میرا خیال ہے
پہلی دفعہ جنرل ایوب خان جو تھے ان کو باقاعدہ کیبنٹ میں وردی سمیت لیا ہے. ٹھیک. تو آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وردی میں چیف بنا رہے ہیں, وہ 50s میں بن گئے تھے, یعنی سیاست پہ باقاعدہ سیاسی پولیٹیکل پوزیشن ان کو مل گئی تھی. یہ 58 سے پہلے ہوا. 58 میں ایوب خان نے دیکھا کہ میں تو ایک ممبر ہی ہوں کیبنٹ کا, تو انہوں نے کہا آپ سب چھٹی کریں, میں خود ہی آ رہا تھا, تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا. یہ ایک پہلا فیز ہے ہائیبرڈ ریجیم کا. اچھا. اس کے بعد ڈائریکٹ مارشل لا تھا, تو اس کو میں اگنور کرتا ہوں, اور پھر ہم جاتے ہیں بھٹو صاحب کے. بھٹو صاحب کا کیا تھا, جو بھٹو صاحب کا جو تھا سیاست یہ تھی کہ میں فوج کے لیے سب کچھ کروں گا, لیکن اوپر ٹاپ پہ میں ہوں گا, فوج کا بندہ اوپر ٹاپ نہیں ہوگا, میں فوج کے لیے سب کچھ کروں گا. حکومت جا چکی تھی, پاکستان ٹوٹ چکا تھا, بھٹو صاحب جو تھے وہ آگے تھے, اور اس وقت سے فوج کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہیں تھی, لیکن بھٹو صاحب فوج کے لیے وہ کچھ کر رہے تھے جو شاید بہت سارے جنرل خود بھی نہ کرتے. اچھا. اور یہ ایک اس قسم کا تھا. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے, جس میں پھر ایک لمبا سا 11 سال کا گیپ آیا, اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا فیز یا میرے خیال میں آخری فیز جو ہے وہ شروع ہوا. جو آج ہائیبرڈ ریجیم سسٹم ہے وہ ایکچولی 88 میں شروع ہوا میرے خیال میں. اچھا. بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کیا کہ الیکشن جیت کے, لیکن وہ سمپل میجورٹی نہیں ملی, تو فوج ان کے ساتھ پھر انہوں نے فوج کے ساتھ کمپرومائز کیا. کمپرومائز نہیں میں اس کو کہوں گا, کچھ شرائط ماننا, میرا خیال ہے 14 یا 16 دن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا, اور نہ اسمبلی بلائے گی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس. اس دوران وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے, اس دوران شرطیں منوانے کی کوشش کرتے, اور نیگوسیشن میں یہ طے پایا کہ صدر فوج کا ہوگا. ٹھیک ہے. جو کہ غلام صاحب خان تھے. فارن منسٹر فوج کا ہوگا صاحب. ایک اکانومی فوج سنبھالے گی, وی اے جعفری ہوں گے. ٹھیک ہے. اور باقی سیاسی جو حالات کو قابو کرنا یہ دیکھنا, یہ 2 بیوروکریٹ ہیں, وہ بھی ایڈوائزر ہوں گے, اور کیبنٹ کے ممبر ہوں گے رویداد خان اور اجلال حیدر زیدی. ٹھیک ہے. اجلال حیدر زیدی ڈیفنس سیکرٹری تھے. ٹھیک ہے. یہ طے پایا. کہا جاتا ہے, ایک واقعہ ہے کہ جب اوتھ لینے بے نظیر بھٹو پہنچی, تو اوتھ لینے والوں میں جو لوگ تھے وہ سب میں بہت ساروں کو وہ جانتی بھی نہیں تھی یہ کون ہے, کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا بھائی یہ لوگ اوتھ لیں گے. تو وی اے جعفری صاحب کہتی ہے کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں وی اے جعفری ہوں. تو باقی بے نظیر کو فوج نے یہ کہا کہ آپ ویمنس فرسٹ بینک بنائیں, آپ بھی ایسے اچھے کام کریں. اس کا اپنا بھی تو کوئی ویژن ہوگا نا بے نظیر کا پالیٹکس میں. اس کا مجھے تو نظر نہیں آیا. اچھا. اگر آپ کو نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اچھا. دیکھیے بات سنیں, بے نظیر کے متعلق میں یہ کہوں گا, میں نے ہمیشہ بے نظیر کو ووٹ دیا جب وہ لڑی ہے, ہاری ہے یا جیتی ہے, چوائس کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بے نظیر میں ہوس اقتدار بہت زیادہ تھی. اچھا. بہت سارے لوگ آپ جیسے مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. اچھا. لیکن اس میں ہوس سے اقتدار تھی. اور بے نظیر بھٹو جو ہے اس کی جو اسٹرگل تھی وہ ایک تو یہ, اس میں 2 خاص پوائنٹ مجھے نظر آتے ہیں. وہ فوج کے خلاف نہیں تھی, اور نہ ہی فوج کی سیاست میں مداخلت میں تھی. اس کی اسٹرگل میرے خیال میں ضیاء الحق کے خلاف تھی.
ضیاء الحق کے خلاف تھی. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھی, پالیٹکس وہ کرتی تھی. تو سیاستدان جب پالیٹکس کرتا ہے اسے یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان میں آپ فوج کے بغیر پالیٹکس نہیں کر سکتے. تو سیاستدان نے اپنی کوئی اسپیس بنانی ہوتی ہے, اس اسپیس بنانے کے لیے وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. تو جیسے ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, عمران خان جو تھا, میں اس کو ذرا آگے لے کے جانا چاہوں گا. اچھا چلیں. یہ جو آپ کا نقطۂ نظر ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کافی عرصے تک میں بھی یہی بلیو کرتا رہا, لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے. اچھا, یہ سارا جو سسٹم ہے یہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے, جو اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی, اس نے بنیاد رکھی تھی, اور یہی خیال تھا اس کا, وہ ویل انٹینشنڈ تھی. یہ میں نہیں کہتا اس کی انٹینشن تو اس کی خراب میں بھی نہیں کہہ رہا تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ فوج کے بغیر یہاں پہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی. تو ہم مگر سیاستدان جو ہوتا ہے وہ درمیان میں سے سپیس نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آخر وہ سپیس نکالتے ہی تھے کہ 2 دفعہ اس کو انہوں نے فارغ کیا, اس کی گورنمنٹ کو فارغ کیا. اگر وہ ہائیبریڈیٹی پہ یقین رکھتی, ہائیبریڈ حکومت ہوتی, تو پھر اس کو فوج کبھی بھی فارغ نہ کرتی. انہوں نے اس کو فارغ کیا اور پھر نواز شریف کو لے آئے. ہاں, نواز شریف یہ تھا کہ وہ فوج کا پورا تیار کرتا تھا ایز کمپیئر ٹو بے نظیر. نواز شریف فوج کا تھا, اور جو عمران خان ہے یہ تو بالکل ہی ان کی نرسری میں پیدا ہوا نا. مجھے پتہ آپ یہی کہیں گے, لیکن میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں دی روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنس. اچھا, یعنی کہ جہنم کا راستہ جو ہے اچھی خواہشات کے ساتھ پیو ہوا ہوتا ہے. اچھا, تو بے نظیر کی انٹینشن ٹھیک تھی, وہ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ راستہ نکال لے گی, لیکن اس کو یہ سمجھ آخر تک نہیں آئی کہ راستہ نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر نے یہ 5 بندے 7 بندے میں نے اب جو گنائے ہیں ان کو لائی, جو کہ اصل حکومت تو یہی تھے. باقی تو فرسٹ ویمن بینک کی رہ گیا تھا اس کے کریڈٹ میں. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ فوج نے وہ کیا بارگین. کیا وجہ تھی کہ پھر فوج کو یعنی کہ اس کو فارغ کرنا پڑا؟ میں بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ فوج جو تھی وہ کمفرٹیبل اس لیے نہیں تھی کہ اسپیس کے لیے تھوڑی سی اسٹرگل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ یہ اسٹرگل نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اسٹرگل ہو, کہ اتنے بندے تو آپ نے رکھ لیے, صدر سے لے کے فارن منسٹر سے لے کے فائنانس منسٹر, سارے تو انہی کے پاس تھے نا, انہی کے بندے تھے. تو پھر یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس کو لے آئے. اچھا, اونٹ کو خیمے میں سر ڈالنے کی اجازت دی, وہ تھوڑی سی اس نے گردن بھی ڈال دی. تو نواز شریف جو ہے اس نے زیادہ کمپرومائز کر کے اس نے کہا جی میں آپ کا بندہ ہوں, میرے ساتھ کریں. تو بے نظیر سے زیادہ اس نے ان کا رول لے لیا, لیکن پھر اس کی بھی لمٹ ہے. نواز شریف بھی ایک وقت میں اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگا میں تو وزیر اعظم ہوں, اور یہ جو ایکسیپٹ نہیں تھا, ایکسیپٹیبل نہیں تھا فوج کو. ٹھیک ہے, نواز شریف کی کوئی فالوئنگ نہیں تھی اس وقت تک, جس وقت تک اس نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے پھر ڈکٹیشن لی. ٹھیک ہے. اچھا, بے نظیر پیچھے سے وہی فوج کے ساتھ مل کے کر رہی تھی, تو اس نے کہا نہیں آپ کو اس سے تھوڑی سی میں زیادہ جگہ دیتی ہوں, آپ آ جائیں مجھے لائیں. ٹھیک, اس کو دوسری بار لے آئے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک ٹسل تو چل رہی تھی کہ بھائی تھوڑی سی اور ادھر دیں, وہ میں نے لینی ہے تھوڑی سی اس کے. تو اسی میں 2 سال گزر گئے, اور بے نظیر نے کہا میں تو پاپولر لیڈر ہوں. انہوں نے کہا بھائی آپ اتنے بھی پاپولر نہیں ہیں, آپ کی چھٹی, کیونکہ نواز شریف تیار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو تھا یہ چلتا رہا اسی طرح, اور ہر جو حکومت آئی بے نظیر کی پہلی حکومت کے بعد وہ اس میں فوج کا رول زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ آرگیو ہو سکتا ہے 10% زیادہ تھا, 5% یا 15%, وہ بڑھتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ نواز شریف آپے سے باہر ہو گیا,
اور بہت سارے فیکٹر تھے. مشرف صاحب نے کہا میں خود ہی آتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ 10 سال گزر گئے. پھر یہ کھیل شروع ہو گیا میوزیکل چیئرز کا مشرف کے بعد. اور پھر یہ وہی عمران خان تک. اور اس دوران دونوں حکومتیں جو آئی ہیں مشرف سے عمران خان کے دوران, کتنی حکومتیں ہیں اس کے درمیان؟ 2 تھی. دونوں جو تھیں پچھلی حکومتوں سے زیادہ انہوں نے فوج کو سپیس دی. ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر عمران خان یہ فوج دونوں سے تنگ تھی کہ بھئی, اور ویسے بھی یہ تھا کہ یہ ایک دو ہی کھلاڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا بھی آنا چاہیے, کوئی ٹیسٹ منہ کا چینج ہو. روز ہی اگر آپ چرسی ٹکا بھی کھا رہے ہوں تو آپ تھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار آج دال ہی کھلا. صحیح. تو انہوں نے کہا جی کوئی اور ہونا چاہیے. عمران خان جو تھا لگا ہوا تھا, اس کو تیار کر رہے تھے, اس کو تیار بھی کر رہے تھے, اوروں کو بھی کر رہے تھے, لیکن عمران ریس جیت رہا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ صحیح اس کو لے آتے ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے, اور اب میں کوٹ کر سکتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کو, انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پلان یہ تھا کہ 5 سال دیکھیں گے عمران خان کو میجورٹی کے بغیر, اگر وہ بندے کا پتر بن کے رہتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ ڈرائیو تھی. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ویسے تو اس کی حکومت میں سب سے زیادہ تھا فوج کا عمل دخل, اور سب سے وہ انیکٹ بھی تھی حکومت, لیکن عمران خان زیادہ سپیس مانگ رہا تھا بے نظیر اور نواز شریف سے. اچھا. جس کی وجہ سے فال آؤٹ ہوا, اور یہ فال آؤٹ جو ہے نا یہ کچھ 2 سال نہیں لگے, یہ دوسرے دن ہو گیا تھا. نہیں, یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ اس وقت جب عمران خان کا فال آؤٹ جو ہوا ہے وہ فوج کے اندرونی گروپوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے, کہ ایک گروپ جو تھا جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن چاہ رہا تھا, اور دوسری طرف جو جنرل فیض تھا جو سپورٹر تھا بہت بڑا, وہ آرمی چیف کا امیدوار تھا, اور عمران خان کا جھکاؤ جو ہے وہ پھر جنرل فیض کی طرف ہو گیا تھا. اور جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہے تو پھر انہوں نے وہ تحریک جو نو ٹرسٹ, میں اس تھیوری میں نے سنی ہے, یہ تھیوری بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ ہیں عمران شفقت, میں نہیں ان کو ذاتی طور پر جانتا, ان کا ایک پروگرام یاد آ رہا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ پہلے یا دوسرے یا تیسرے دن جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف عمران خان کو ملنے آئے. اچھا. اور عمران خان نے ان کو 45 منٹس یا 50 منٹ جو بھی ہو انتظار کروایا. اس وقت اب یہ تو ایسے کبھی نہیں ہوا تھا, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پہلی رفٹ کا آغاز تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بھی میں آپ اینیکڈوٹ بتا دیتا ہوں, مجھے ایک ایڈیشنل سیکٹر نے بتایا. یہ عمران شفقت صاحب بھی تو کوئی سیاسی تھیوری بیان کر سکتے ہیں نا. دیکھیں, عمران شفقت کو میں نے اس لیے کوٹ کیا ہے کہ آپ ان کو یہ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ عمران خان کا کوئی خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے عمران شفقت کو کوٹ کیا, ورنہ اور بھی کوٹیشن. تو وہ تو اس کے اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے تو وہ تو پھر وہی تھیوری بیان کرے گا نا جو اس کے حق میں جا رہی ہے. میں تو ایک وہ بتا رہا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈینائل نہیں آئی کبھی, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. ایک ایڈیشنل سیکٹر نے مجھے اینیکڈوٹ بتایا تھا, عمران خان کو آئے ہوئے ہفتہ 10 دن ہوئے تھے, تو میں نے ان کو ریچ آؤٹ کر رہا تھا, کسی طرح کوئی بات کرنی تھی, تو کہنے لگے وہ مل نہیں رہے تھے. فائنلی انہوں نے 3-4 کالوں کے بعد مجھے کال بیک کر لیا. تو میں نے کہا کہ آپ تو اب بالکل ہی غائب ہو گئے. کہتے ہیں یار یہ صبح فائلیں لے کے ہم جاتے ہیں تو پرائم منسٹر دوڑ لگا رہا, تو کہتا ہے ساتھ ساتھ دوڑ لگا اور ہمیں بتاؤ کیا ہونا. تو میں نے کہا تو اس کا, تو نے کہا یہ کیسے ہے, مطلب یہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. یعنی اس نے سسٹم کو یہ جانتے ہوئے کہ فوج اس کو لائی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس کی میجورٹی نہیں, اس نے سسٹم کو بڑے شروع سے چیلنج کر دیا تھا. درست.
تو اس چلے ہم ابھی رہتے ہیں ہائیبریڈ ہاں ہم واپس آتے رہیں گے ان ساری تھیمز پہ. اس کے عمران خان کے دور حکومت پہ بھی ہم بات کر لیں گے علیحدہ سے. تو اب جو صورت ہے ہائیبریڈیٹی کی یہ عمران خان سے بھی زیادہ ہے. یہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو میرا خیال یہ ہے کہ ہائیبریڈیٹی ختم ہو چکی ہے. اب مارشل لا ود دا سویلین فیس. ٹھیک مارشل لا فیس. اوکے بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے کہ آج دوستوں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو آج ہم نے کچھ تھوڑی سی ہائیبریڈیٹی پہ گفتگو کی ہے. اگلے ہفتے ہم کچھ اور نئے موضوع کے ساتھ سامنے آئیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو لائک اور شیئر بھی کریں.